السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ حضرات کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں والدین کے حقوق کے سلسلے میں دوسرا ایپیسوڈ۔ میرے بھائیوں، سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں۔ سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ میرے بھائیوں، ہمارے والدین نے بچپن میں ہمارے جو ناز اٹھائے ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، جو محبتیں دی ہیں، ہم زندگی بھر ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے لوگو، تم اپنے والدین کی شفقتوں اور محبتوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے، اس لیے ماں باپ کی کرم فرمائیوں اور ان کا بدلہ چکانا تمہارے بس کا نہیں ہے۔ اس لیے تم مجھ سے دعا کرو کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، میرے ماں باپ نے جس طرح مجھے چھوٹے سے پالا ہے، جس طرح مجھے بچپن میں پالا ہے، اسی طرح میں اپنی ماں باپ کو محبتیں نہیں دے سکتا، اس لیے تو ان پر رحم فرما اور ان کو اپنی نوازشوں میں ڈھانپ لے، اس لیے کہ تو ہماری جانب سے ان کی محبتوں کا بدلہ چکا سکتا ہے، اور باقی کوئی نہیں جو ان کی محبتوں کا بدلہ چکا سکے۔ میرے نوجوان دوستو، والدین کے حقوق کے سلسلے میں اس بات سے بھی اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور پا کر کے ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنایا، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ ایک آدمی جلیل القدر صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کو خراسان سے اپنی گردن پر اٹھائے، یہاں تک کہ میں نے اسی حالت میں مناسک حج کے سارے مناسک ادا کروائے، تو کیا میں نے اپنے ماں کے حسن سلوک کا بدلہ چکا دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ اس کی دردیسی کی تکلیف میں سے ایک تکلیف کا بھی حصہ تم نے ادا نہیں کیا۔ اس وقت دردیسی جس وقت پیدائش کا عالم ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ بھی تم نے ادا نہیں کیا۔ اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق بناؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔